بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے کچھ دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں 1-2 دن ہی زندہ رہ سکوں گا، آپ ایک لشکر تیار کر کے مسنع بن حارثہ کے ساتھ عراق بھیج دینا۔ یہ لشکر جس طرح تیار ہوا یہ ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ پھر اس لشکر نے عراق جا کر ایرانی آتش پرستوں کو، جو اس دور کی ہیبت ناک جنگی طاقت تھے، ایسی شکستیں دی کہ یورپ کے غیر مسلم مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تاریخ کے مشہور صحابی سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی محاذ پر تاریخ اسلام کی انتہائی خونریز جنگیں لڑی تھی، جن میں جنگ قادسیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی محاذ پر مجاہدین نے سیلابی دریائے دجلہ میں گھوڑے اتار دیے اور آتش پرستوں کا دارالحکومت مدائن بھی فتح کیا تھا۔ پھر اسی محاذ پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور سپہ سالار مسنع بن حارثہ کی بیوی سلمہ کو اپنے عقد میں لیا اور ایک بڑا ہی جذباتی واقعہ رونما ہوا تھا۔ تاریخ عالم کا مشہور و معروف جرنیل رستم بھی، جسے آج تک طاقت اور بہادری کی علامت کہا جاتا ہے، اسی محاذ پر لڑا اور ایک مجاہد کے ہاتھوں بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے مارا گیا تھا۔ باقاعدہ داستان کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چھوٹی سی ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سماں پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان اس ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہوا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، یعنی کہ نظر کا دھوکا۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درختوں کے علاوہ جھکے جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی، اور پھر غروب آفتاب کے بعد ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی تھی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھی اور گاؤں تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا اور اس کے کئی رنگ تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی، کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف طرح کے کھانے رکھے گئے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 بائیں بیٹھے تھے۔
शराब के जाम सिर्फ उनके हाथों में थे, बाकी 3 आदमी शराब नहीं पीते थे। इन सब आदमियों के लिबास बताते थे कि ये अरबी हैं और मालदार अरबी हैं। वो अलिफ लैला की दास्तानों के किरदार लगते थे, यानी शाही खानदान के अफराद। इनके सामने एक नीम उरिया रकासा रक्स की अदाओं से इन 7 आदमियों को मशहूर कर रही थी। इसकी कमर से रेशम के धागों की बनी हुई रंग बिरंगी रस्सियां लटक रही थी, जो इतनी घनी और गुंजान थीं कि दूर से तो वो कपड़ा लगती थीं, जिनमें रकासा उरियां नहीं लगती थी। लेकिन रक्स करते उसकी टांगे पांव से कूल्हों तक रस्सियों से बाहर आ जाती थीं। रकासा के खुले हुए बाल भी जैसे रेशम के इंतहाई बारीक तार थे, जो उसके शानों पर झूल रहे थे। खेमे के एक कोने में साजिंदे बैठे थे और इनके पास रकासा की उम्र की 2 लड़कियां बैठी गा रही थी। एक उधेड़ उम्र औरत दफ की थाप पर ताली बजा रही थी। रक्स जारी रहा, शराब चलती रही। खेमे में बैठे ये 7 आदमी झूमते और खामोश इशारों से दाद देते रहे। और जब रकासा ने झुककर हाथ माथे पर रखा तो गांव तकिए के साथ बैठे एक आदमी ने हाथ से इशारा किया कि रक्स की महफिल बर्खास्त होती है। रकासा यूं खेमे से झुकी झुकी बाहर निकली कि उसने पीठ इन आदमियों की तरफ ना की। गाने वालियों का और साजिंदों का अंदाज भी यही था। अब काम की कुछ बातें हो जाएं। गांव तकिए के साथ लगे। दरमियान वाले आदमी ने गांव तकिए से आगे होकर कहा, दिन को तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। हम खुश थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से उठ जाने के बाद मुसलमान फिर कबीलों में बंटकर बिखर जाएंगे और हम इन्हें एक बार फिर एक दूसरे का दुश्मन बनाकर जाहलियत के उसी दौर में पहुंचा देंगे जहां से इन्हें इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था। फिर इनके खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू हो गई थी, जिसे ये लोग इर्तदाद कहते हैं। हम उस वक्त और ज्यादा खुश हुए कि अब इस्लाम इन बागियों के हाथ हमेशा के लिए अरब की रेत में दफन हो जाएगा। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मुसलमा कजाब और मालिक बिन नवैरा जैसे ताकतवर बागी इन चंद एक मुसलमानों से शिकस्त खा गए। दूसरे आदमी ने कहा, अबू सलमा इस्लाम के ये बागी अगर बगावत से पहले मती हो जाते तो कभी शिकस्त ना खाते। इस पर अबू सलमा ने कहा, नहीं इब्ने दाऊद, वो मुतहिद होते तो भी शिकस्त खा जाते। ये कहो कि मुसलमानों के पास खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ना होते तो ये बागी शायद कामयाब हो जाते। खुदाए यहूदा की कसम, अगर हमारा मंसूबा इन लोगों ने कबूल कर लिया और हमारी बातें मान ली तो इस्लाम का नामो निशान नहीं रहेगा। इस पर एक आदमी बोला, मैं एक बात कहूं अबू सलमा, तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम यहूदी हो और तुम्हारी तारीख में सिर्फ मंसूबे मिलते हैं, साजिशों के मंसूबे, कत्ल कराने और भाग निकलने के मंसूबे। तुम्हें मेरी बात से रंज नहीं होना चाहिए। ये ना समझना कि मैं नसरानी हूँ, इसलिए यहूदियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। अबू सलमा ने कहा, तुम खुलकर बात करो। हम इस सूरत में ही कामयाब हो सकते हैं कि एक दूसरे की खामियों और नकाइस की निशानदही करें। यहाँ सवाल मेरी जात या बनी इसराइल की तौहीन का नहीं। हमें इस्लाम का खात्मा करना है, जिसके लिए बेहतरीन वक्त यही है। तुम चारों निसरानी हो और हम 3 यहूदी हैं। मैं उस वक्त को तसव्वुर में ला रहा हूँ जब नसरानियों और यहूदियों में इत्तेहाद होगा। अब बात करो। इस पर इसहाक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा,
میرا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ ابو سلمہ نے کہا بہت وقت چاہیے، کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانش مند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ تک نہ ملے۔ اس پر ایک نصرانی بولا، تم کس کس کو قتل کرو گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک اور نصرانی بولا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ دنیا سے جلدی اٹھ جائیں گے، انہیں قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ اس کے بعد ابن الخطاب آ گئے تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جاسوسی کرائی ہے، ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، تم خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے، ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ اس پر اسحاق نے کہا، میں نہیں مانتا، میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اکسانے پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو بتا سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر بھی وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا، لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن الولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے، کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی محال کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بیعت کنی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو، لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتوں کے بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک روز ان کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سراہیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھیں، وہ پیالے توڑ دیے تھے جن میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں، انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو وہ ہنس کر ٹال دیں گے، یا پھر یہ کہہ دیں گے کہ ایک دو دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں نے آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہوں۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، ابو سلمہ نے کہا، لیکن عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔
ایک ایک آدمی خصوصاً سرداروں نے کئی کئی بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھا لیے ہیں۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہاں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم تو ان لوگوں کو دنیا میں ہی